السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سوال جواب کے سیشن میں آج پھر حاضری ہے اور 19 روزے پورے ہو چکے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ جو روزے تراویح پورے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اس کی توفیق سے ہوئے۔ جو کوتاہی کمی ہے اللہ اسے درگزر فرمائے۔ جو ایام بچے ہیں اللہ ان کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ محمد فرحان جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں پچھلے ایک روز سے بہت کنفیوز ہوں۔ میں اپنی بیوی کا ایک قصہ سنا رہا تھا جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 بار لکھ کر دیتا ہے۔ میری بیوی نے پوچھا اس شخص نے کیا لکھا تھا؟ میں بولا طلاق 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 یہی لکھا تھا۔ بس 3 بار میں نے بھی اپنی بیوی سے بول کر بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو لکھ کر دیا ایسے ایسے۔ جب سے میں یہ بتایا ہوں میں خود ٹینشن میں ہوں، مفتی صاحب اس سے کہیں میرے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ فرحان صاحب ایسا کچھ بھی نہیں، آپ پڑھ کے اس کو سنا رہے تھے تو بلا وجہ آپ اس میں الجھ گئے ہیں، یہ وہم ہے اور اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، آپ مطمئن رہیں۔ محمد حسان ممبئی سے پوچھتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ روزہ کب اور کتنی عمر میں فرض ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی پر؟ جب دونوں بالغ ہوتے ہیں تب فرض ہوتا ہے۔ بلوغت کی عمر جو ہے 15 سال ہے، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی فتوی کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے اگر بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائیں تو بھی فرض ہو جائے گا۔ محمد حامد جونپور شہر سے پوچھتے ہیں، اپنا محلہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ اپنا محلہ چھوڑ کے اگر آپ چلے گئے ہیں اور اس محلے میں کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے تو اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اس سنت کے ترک کی وجہ سے جو واجب کے قریب ہے سب کا سب لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر اپنے محلہ میں ہیں لوگ اعتکاف کرنے والے پھر آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو بہتر تو ایک محلے میں رہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کی اصلاح زیادہ ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی شیخ ہے یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جو وہاں پہ بہت سی چیزیں آپ کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں بہت سی چیزوں کی، تو پھر جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد آصف علی پرتاپ گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، حضرت ایک مسئلہ ہے کہ معذور آدمی کرسی پر بیٹھ کر تراویح پڑھا سکتا ہے، رکوع سجدہ کھڑے ہو کر کرتا ہے تو اس کا اس طرح پڑھانا جائز ہے؟ صرف وہ قیام کرسی پر کرتا ہے۔ اگر وہ اشارے سے رکوع سجدہ نہیں کرتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور اگر اشارے سے کرتا ہے تو پھر وہ معذور کے حکم میں غیر معذورین کی نماز اس کے پیچھے تب نہیں ہوگی۔ محمد احمد نریاں پرانا بازار امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں، فی الحال ہم سعودی عرب میں ہیں اور یہاں پر تراویح اور وتر کی نماز کا طریقہ مختلف ہے۔ تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں، وتر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں، اور اس 1 رکعت میں سورت ملانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی سی دعا مانگی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، قرآن دیکھ کر کے پڑھنا یا دیکھ کر کے پڑھانا یا دیکھ کر کے لقمہ دینا یہ مفسد صلاۃ ہے، سب اس سے نماز نہیں ہوتی ہمارے ہاں۔ اور رہی وطر تو اس کے بارے میں تو عام طور پہ فتاوی میں یہی لکھا ہے کہ بھائی اگر وہ 2 سلام سے پڑھائیں تو آپ ابتدا نہ کریں۔ علامہ شانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی والذی یمیل الیہ القلب سے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی پڑھا رہا ہے 2 سلام سے تو بھی آپ اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں اس طرح کے اختلافات تھے پھر بھی لوگ ایک دوسرے کی ابتدا کیا کرتے تھے، اور یہی بات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً کہیں پہ لکھی ہے، اور مفتی عبداللہ صاحب کا بھی، ہمارے جو شیخ الحدیث ہیں مفتی، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ محمد انس اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے گاؤں میں ایک میت ہوئی تھی، بعد مغرب جنازے کی نماز تھی، میں نے مغرب کے فوراً بعد پان کھا لیا، جنازے کا وقت بھی ہو گیا اور مجھے کلی کرنے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ ہاں، اگر آپ نے ٹھیک ٹھاک سے تھوک دیا ہو، منہ صاف ہو گیا ہو تو ظاہر نماز ہو جائے گی، اور اگر پان لے کے آپ کھڑے ہو گئے تھے تو اب نماز نہیں ہوگی۔ کوئی ایسی چیز منہ میں لے کر کے کھڑے ہو جانا کہ جس سے قرات میں دشواری ہو، یعنی اگر قرات کرنی پڑے، پڑھنا پڑے تو پڑھنے میں دشواری ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ باقی آپ تھوک تھاک کے کھڑے ہو گئے تھے، کلی صرف نہیں کر سکے تھے، تب نماز ہو جائے گی۔ محمد احمد سپاہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، تراویح میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو بھول سے کبھی کچھ آیات چھوٹ جاتی ہیں، تو کیا آیات کئی جگہ سے چھوٹی تھی اس کو اگلے دن کب کیسے پڑھنا چاہیے جس سے قرآن ناقص نہ رہے؟ اب تو یہ تو آپ جب بتائیں گے کہ آیت کہاں سے چھوٹی تھی، کیسے چھوٹی تھی، تبھی کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے نماز ہی خراب ہو گئی؟ اگر معنی بالکل بدل گیا، نماز خراب ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے وہ رکعت بھی لوٹالنی پڑے گی اور جو قرآن اس میں پڑھا گیا وہ بھی لوٹالنا پڑے گا۔ اور اگر یہیں کچھ آیتیں چھوٹ گئی ہیں تو آپ دوسرے روز کہیں بھی شروع میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں قرات کرتے ہوئے آپ پھر کہیں سے جوائن مار سکتے ہیں،
کوئی حرج نہیں ہے، یا 2-3 آیتیں کہیں چھوٹ گئی ہیں پہلے آپ اسے پڑھ لیں، پھر اگلی جب جہاں سے آپ کو پڑھنا ہے پھر وہاں سے شروع کر دیں۔ محمد حسان مقیم حال قطر سے پوچھتے ہیں، کیا رمضان میں روزہ رکھنے والا کافر اگر ہے تو قرآن کی کس آیت میں ایسا کہا گیا؟ کون سی حدیث میں کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ روزہ نہ رکھنے والا یہ فاسق اور گنہگار ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ نہ رکھ کے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں ہے، یا اس چیز کو غلط نہیں سمجھتا ہے یا کہتا ہے اپنی زبان سے، تب ظاہر ہے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ ایک فریضے کا منکر ہے، اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ فریضے کا منکر کافر ہوا کرتا ہے، اور اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر وہ فاسق یا فاجر ہے۔ حافظ ابو محمد شیرازی سونگر جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی حافظ بیماری کی وجہ سے ایک دن تراویح نہ پڑھے، کوئی اور تراویح پڑھا سکتا ہے اس کی جگہ؟ بالکل پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ محمد جاوید معروف پور مقیم حال سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، آج کل لوگوں میں اقوام پھیلا ہوا ہے کہ سحری میں مچھلی نہیں کھا سکتے، شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ یہ فالتو بات ہے، کہاں سے لوگ کیا کیا اڑا دیتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ بھائی جو چیز جائز ہے، جس کا کھانا، جو چیزیں حلال ہیں جس کا کھانا جائز ہے، تو رمضان میں بھی جائز ہے، غیر رمضان میں بھی جائز ہے، یہ آپ کی صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا پیٹ کس چیز کو قبول کرتا ہے نہیں قبول کرتا ہے۔ وَآتِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ، جو آپ کو سوٹیبل ہے آپ وہ کھائیے، جو نہیں سوٹ کرتا ہے وہ مت کھائیے۔ یہ سب اپنی طبیعت کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہمیں مچھلی نہیں سوٹ کرتی، ہم حالات میں بھی ہم نہیں کھاتے، اور رمضان میں تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے، تو یہ اپنی طبیعت کے اوپر ہے ہماری۔ باقی یہ کہ شریعت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ رمضان میں مچھلی نہیں کھا سکتے، سب فالتو بکواس ہے۔ مہتاب محمد اظہر ریاض سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، خواب میں سانپ کو دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں دیکھا کہ مجھے سانپ دوڑا رہا ہے اور بھاگ رہا ہوں۔ دیکھیں میں کوئی ایسا معبر وبر نہیں ہوں، تعبیر بھی نہیں بتاتا ہوں، یہ سب بڑے لوگوں کا کام ہے، اور پھر اس میں تعبیر کا زمانہ دیکھنا پڑتا ہے، وقت دیکھنا پڑتا ہے، حالات دیکھنے پڑتے ہیں، خود دیکھنے والا کیسا ہے وہ سب پورے ڈیٹیل لینا پڑتا ہے، تب جا کر کے کچھ تعبیر وبیر دیکھی بنتی ہے اور بتائی جاتی ہے۔ ویسے میں تعبیر وبیر بتانے سے بہت دور ہی رہتا ہوں۔ زبیر احمد کبیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں سہارا بینک میں ہر ماہ 1500 روپیہ 10 سال تک جمع کیا، جب نکالنے کا وقت ہے سہارا بینک والے بول رہے ہیں کہ اسکیم بدل گئی ہے، ابھی پیسہ نہیں ملے گا، 5 سال اور رکنا پڑے گا، پھر پیسہ ملے گا، ٹوٹل پیسہ ہو رہا ہے 1,80,000، اس کی زکوٰۃ کی کیا شکل ہوگی؟ ابھی سے زکوٰۃ نکالیں یا 5 سال بعد نکالیں؟ کہیں اگر قرض آپ کا پھنسا ہوا ہے تو اگر اس کے ملنے کی قوی امید ہے کہ ہاں وہ مل ہی جائے گا، تب تو آپ ہر سال کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر نہیں ملنے کی امید ہے یا بہت کم امید ہے، جس کو دین ضعیف کہتے ہیں، تو پھر جب ملے گا اسی سال کی زکوٰۃ آپ پر ضروری ہوگی نکالنا۔ احتیاطاً کوئی نکال رہا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ محمد حذیفہ رن جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اکیلے اذان دے کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اقامت ضروری ہے، ویسے ہی نیت کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی تفصیل نہیں لکھی کہاں کیسے موقع پہ، اگر آپ گھر وغیرہ پڑھ رہے ہیں کسی وجہ سے تو ظاہر ہے محلے کی اذان کافی ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ مسجد میں آئے ہیں کوئی ہے نہیں اس طرح سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر آپ اذان دیں گے، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا ٹائم ہو گیا ہے، اور اگر کوئی نہیں آ رہا آپ نماز پڑھ لیجئے۔ ایسی صورت میں اقامت کہنا بھی بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آئے گیا ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی نماز ہو رہی کھڑی ہو رہی ہے، تو وہ بھی شریک ہو جائے گا۔ محمد طرحال ارپری جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انجیکشن آپ لگوائیں، گلوکوز لگوائیں، ڈرپ لگوائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بلا وجہ لگوانا طاقت کے لیے کراہت سے خالی نہیں، ضرورت پڑنے پہ لگوائیں، کوئی حرج نہیں۔ ارباز شیخ بیرک ڈی اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں ختم تراویح پر جو مٹھائی تقسیم ہوتی کیا وہ بدعت ہے؟ مفتی ظاہر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، نیچے ویڈیو کی لنک ہے، ہم نے ویڈیو پوری آپ کی سنی نہیں ہے، بدعت ودعت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے گاؤں میں عام طور پہ جو چلتا ہے، حضرت نے شاید اس کی طرف رہنمائی کی ہو، ویڈیو میں پھر سن لوں گا انشاءاللہ تو جواب دے دوں گا پھر سے، اس کی طرف حضرت نے شاید توجہ دلائی ہو کہ وہ باقاعدہ چندہ ہوتا ہے، گھر گھر سے لیا جاتا ہے، زبردستی وصولا جاتا ہے۔ ہمارے بچپن میں بہت سے گاؤں کے ہم نے واقعات دیکھے بھی اور سنے بھی۔ اب اس کے بعد مٹھائی آتی ہے، پھر اس کے بعد محلے کے پورے لڑکے جمع رہتے ہیں، جو کبھی نہیں مسجد آتے وہ بھی رہتے ہیں، پھر پوری تراویح برباد ہوتی ہے، پھر بانٹنے میں وہ جھگڑے، وہ ہنگامے، یہ سب انتہائی غلط طریقہ ہے، وہ تو ہے ہی بدعت، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ غلط ہے۔ باقی یہ کہ کسی نے خود تقسیم کر دیا مٹھائی لے کر کے اپنے پیسے سے، کسی نے امام صاحب نے خود وہ صاحب حیثیت ہیں اللہ کرے رہیں، انہوں نے اس طرح کے کوئی اقدام کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے خود سے پیسے دے دیے کہ مٹھائی تقسیم کی جائے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اور شکل ہوگی تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ سوال جواب کا لائیو سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔